لبنہ میری فیکٹری میں کام کرنے کے لیے نئی آئی تھی۔ اس کا شوہر کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ نہ مانی۔ میں نے اس کی تنخواہ روک لی تو ایک دن وہ مجبوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ صاحب مجھے آپ کی بات منظور ہے لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیسی شرط ہے؟ تو اس نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو شرط عائد کی وہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آج مجھے اپنی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ بیت گیا تھا اور میرے مینیجر نے مجھے پروموشن دیتے ہوئے مجھے ایک پورے کھاتے کا انچارج بنا دیا تھا۔ اس کھاتے میں بہت ساری خواتین بھی کام کرتی تھیں اور میں کچھ عاشق مزاج قسم کا انسان واقع ہوا تھا۔ خیر جب میں نے کھاتے کا انچارج سنبھالا تو بہت ساری خواتین کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا اور بات چیت ہونے لگی۔ وہ ساری خواتین مجھے براہ راست جواب نہیں دیتی تھیں بلکہ ان کے اوپر بھی آگے سپروائزرز خواتین تھیں جو ان کی تمام کارکردگی میرے تک پہنچاتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت تھی جو میرے کھاتے میں کام کرتی تھی اور وہ حال ہی میں بیوہ ہوئی تھی، لیکن وہ بلا کی خوبصورت اور حسین تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ بیچاری کا شوہر شادی کے کچھ سال بعد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ گھر میں غربت تھی اور بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ شوہر کے گھر والوں نے تو اس کو گھاس نہیں ڈالی تھی کیونکہ اس کا شوہر بہت عرصہ پہلے ہی اپنے گھر سے الگ ہو چکا تھا اور اپنے پیچھے بھی اس نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی تھی۔ ایک کرائے کا مکان تھا اور 2 بچے تھے، تو اس کی بیوہ نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا۔ میں نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی لیکن وہ کبھی بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھتی تھی۔ میں نے اس کی سپروائزر سے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی اور ایک دن میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے بچوں کے لیے کچھ چاکلیٹس اور کیک اور بسکٹ اپنے ساتھ لے گیا اور جا کر میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ صاحب آپ میرے گھر کیسے آ گئے؟ آپ میرے غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے لگا کہ تمہیں کسی چیز کی پریشانی یا ضرورت نہ ہو اس لیے میں خود چل کر آ گیا ہوں۔ بچوں کو جب میں نے چاکلیٹس اور کیکس دیے تو وہ بہت خوش ہو گئے اور ان چیزوں کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو تھپکی دیتا ہے۔ میرا تھپکی دینا اس کو کچھ کھٹکا تو وہ فوراً ہی سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی صاحب مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو مجھے تنخواہ ملتی ہے اس میں گھر کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے اور کرایہ بھی چلا جاتا ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ دن رات میرے ذہن میں وہی سوال رہتی تھی۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اس کے باس نے اس کی پروموشن کے لیے اس کا نام ریکمینڈ کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا کہ یہاں میری پروموشن ہوئی ہے تو چلو ادھر میری بیوی کی بھی پروموشن ہو جائے گی تو اچھا ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں تو وہ بیوہ عورت ہی سوار رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی کچھ مہینوں کی تنخواہ روک دی۔ جب وہ میرے پاس اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنے آئی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں تمہاری تنخواہ دے دوں گا، تمہیں تمہاری تنخواہ بھی مل جائے گی اور اس کے اوپر کچھ بونس بھی مل جائے گا، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی صاحب کون سا کام؟ تو میں نے اسے کہا کہ جب سب چلے جائیں گے تو تم مجھ کو مل کر جانا۔ چنانچہ جب وہ فیکٹری بند ہونے لگی، سارے ملازمین چھٹی کر کے چلے گئے تو وہ باہر بیٹھی میرا انتظار کرتی رہی۔ میں بھی سب کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب لوگ جا چکے تو میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو تم ابھی جوان ہو، حسین ہو، تمہارے سر پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور تمہارا گھر بھی کرائے کا مکان ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری تنخواہ کے ساتھ ساتھ کچھ بونس بھی دے سکتا ہوں، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ صاحب بتائیے کیا کام ہے؟ تو میں نے اس کو اپنے دل کی بات کہہ دی۔
اور اس کو کہا کہ تم میری خواہشات کا احترام کرو تو میں بھی تمہاری خواہشات کا احترام کروں گا۔ میری اس بات پر وہ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ صاحب میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہاری تنخواہ بند ہے، 2 ماہ کی تنخواہ تمہیں نہیں ملی تو اگلے بھی 2 ماہ کی تنخواہ تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ مجبوراً روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے بہت سارا وقت ہے، تم مجھے بتا دینا۔ آخر اس بیچاری نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا اور اپنے مال کے مکان کا کرایہ بھی دینا تھا اور بچوں کا پیٹ پالنا تھا، تو اس کو مجبوراً میری بات ماننی ہی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب سب ملازمین جا چکے تھے، وہ بیٹھی میرا انتظار کرتی رہی۔ میں نے اس کو بلایا تو کہنے لگی صاحب مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور میں نے اس سے اپنی خواہشات پوری کر لی۔ جب میں اپنی خواہشات پوری کر چکا اور وہ جانے لگی تو اس نے جلدی جلدی میں گھبراہٹ میں اپنے ٹراؤزر کو الٹا پہن لیا۔ تو میں نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا کہ تم اپنا ٹراؤزر سیدھا کر لو۔ یہ کہہ کر خود میں باہر نکل گیا۔ جب میں شام کو اپنے گھر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ آج میری بیوی کی پروموشن کی بھی میٹنگ ہونے والی تھی۔ خیر میں کچھ دیر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی میں فریش ہو کر باہر آیا تو اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیوی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ بہت خوش تھی اور کہنے لگی کہ آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، آج میری بھی پروموشن ہو گئی ہے۔ باس نے میری کارکردگی کو بہت سراہا ہے اور مجھے پروموشن لیٹر بھی دے دیا ہے۔ میں بے حد خوش ہوا، بہت پرجوش ہوا اور اپنی بیوی کے ہاتھوں سے میں نے اس کا پروموشن لیٹر لے لیا۔ لیکن یہ کیا، اس کے ہاتھوں سے پروموشن لیٹر لیتے ہوئے جیسے ہی میری نظر اپنی بیوی کے ٹراؤزر پر پڑی تو اس نے ٹراؤزر الٹا پہنا ہوا تھا۔ محترم دوستو، یہ دنیا مکافات عمل کی ایک مثال ہے۔ مکافات عمل کی چکی میں وہ شخص ضرور پستا ہے جو کسی کے لیے غلط قدم اٹھاتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کرنے والا خود بھی مکافات عمل کی چکی میں پستا ہے۔